اسے خیال ہی نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک فحاشی پورے لباس کو اتار دینے کا نام ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کس طرح لباس پہن کر ہماری بہنوں بیٹیوں میں فحاشی کو شامل کیا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں ابہام پیدا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے، وہ بطور باپ اپنی 4 بیٹیوں کی کپڑے پہنا کر نمائش کرتا ہے۔ اس کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی، شادی کے دن کے مختص کیے جانے کے پہلے سے ان کے گھر میں اس لڑکے کا آنا جانا تھا جس سے شادی ہو رہی تھی۔ منگنی کے نام پر ایک عجیب ڈھونگ اور تماشا رچایا، گلے ملایا گیا، ہاتھ میں ہاتھ دلوائے گئے، دونوں فیملیز کی موجودگی میں ان کی رسم منگنی کو شروع کروایا۔ بالمتصل منگنی کے بعد ان کے تبادلہ گفٹ چلتے رہے، ایک دوسرے کے لیے لانگ ڈرائیوز کے سلسلے کا آغاز ہوا، اور پھر جب شادی کے دن قریب آنے لگے تو باپ اپنی بچی کو کبھی بازار لے کر جاتا، پھر دنیا والوں کو دکھاتا، دیکھو میں نے آج بچی کے لیے یہ لباس منتخب کیا۔ بیٹی دکھاتی، میرے لیے باپ نے اوپر کے حصے کا یہ لباس لیا ہے، نیچے کے حصے کا یہ لباس لیا ہے، اس نے میرے لیے یہ لباس منتخب کیا ہے۔ پھر باپ دکھاتا کہ آج میں نے بیٹی کا پیڈی کیور ایسے کروایا ہے۔ پھر باپ دکھاتا میں بیٹی کو ایسے پارلر ہاؤس لے کر گیا ہوں۔ پھر باپ دکھاتا میں بیٹی کی ایسے زیب و زینت زیبائش کروا رہا ہوں۔ پھر باپ دکھاتا میں اپنی بیٹی کو شادی کے لیے ایسے تیار کروا رہا ہوں۔ اب اسی جگہ اس کی ماں بھی ہے، ماں اپنی بیٹی کے ساز و سامان نکاح و شادی کو تیار کروانے کے لیے لمحہ لمحہ نمائش کر رہی ہے، کیچ کر رہی ہے، اس سے پھر کیش کر رہی ہے۔ پھر وہ ماں کبھی بیٹی کا چہرہ دکھاتی ہے، کبھی بیٹی کے کھلے بال دکھاتی ہے، کبھی ٹخنوں سے اوپر کا جسم دکھاتی ہے، کبھی اس کے ہاف نیم برہنہ بازو دکھاتی ہے، کبھی کیا دکھاتی ہے اور کبھی کیا دکھاتی ہے۔ پھر ہماری بیٹیاں یہ خیال کرتی ہیں اس کلچر کو دیکھ کر کہ ہماری ماں اس طرح ہمارے لیے لڑکے کا انتخاب کرے، ماں اس طرح ہمارے جسم کی نمائش کرے، ماں اس طرح ہمارے لیے کپڑوں کا انتخاب کرے۔ بیٹی خیال کرتی ہے باپ اس طرح ہماری زیب و زیبائش کا اہتمام کرے۔ صبر کریں، صبر کریں، یہ کلچر ہے جو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ پھر وہیں اس بیٹی کی 3 بہنیں بھی ہیں، وہ 3 بہنیں اپنی بڑی بہن کا ایک ایک لمحہ کیچ کر رہی ہیں۔ بہن اباسیاں کیسے لیتی ہے، بہن منہ کے دھوئے بغیر کیسے لگتی ہے، بہن منہ دھو کر کیسے لگتی ہے، بہن آئی برو بنا کر کیسی لگتی ہے، فیشل کروا کر کیسے لگتی ہے، ویکسنگ کروا کر کیسی لگتی ہے، بہن کس اینگل میں کس طرح لگتی ہے، وہ یہ سارا منظر دکھا رہے ہیں۔ اور ہماری بہنیں خیال کر رہی ہیں میری بہنیں میرے ساتھ ایسے کریں، کیوں کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ بدبختی یہ ہے کوئی ان معاملات پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی تربیت کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی رہنما اصول دینے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن اور صاحب قرآن کی ان رہنما اصولوں پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم یہ منہاج القرآن کا خاصہ ہے کہ اللہ نے وصف، طریقہ، شعار، دانائی، حکمت، رانائی منہاج القرآن کو عطا کی ہے کہ سیدی شیخ الاسلام مجدد دین و ملت آپ نے ہمیں وہ رہنما اصول عطا کیے کہ امت کو کسی ایک مقام پر بھی تنہا آپ نے بتایا کس طرح قرآن اور سنت کی روشنی میں سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہے، تجدیدی خدمت کرتے ہوئے۔ مجھے نہیں پتا امت کے علماء پتہ نہیں کب 20، 30، 100 سال بعد اس پر بات کریں، شاید نہ کریں، شرم حیا ان کے لیے لحاظ اور مانے رہے، لیکن منہاج القرآن کا یہ خاصہ ہے وہ امت کو اس محاذ پر بھی تنہا نہیں چھوڑے۔ پھر وہ 4 بیٹیاں اپنی زیب و زینت کرواتی ہیں، جسم کی نمائش کرواتی ہیں۔ پھر میں ایک بڑی لحاظ میں بات کرنے لگا ہوں، بہنیں بیٹیاں سب جانتے ہیں جو بات میں کر رہا ہوں، بزرگ باعزت ہیں، لیکن سن لیجئے نوجوانوں کو بڑا پتہ ہے۔ ابھی پاکستان میں ایک یوٹیوبر کی شادی ہوئی، کہا گیا جی پاکستان کی بہت بڑی شادی ہے، بڑے معاملات ہوئے، جو ہوا سو ہوا۔ اب میں ایک بات بتانے لگا، حجرہ عروسی ہے، صبح کا وقت ہے، شوہر کمرے میں جاتا ہے، بیوی نہا کر نکلی ہے، بال گیلے اور ننگے ہیں، شوہر بیوی سے پوچھتا ہے زوجہ محترمہ بتائیے آپ کی رات کیسے گزری۔ اب ہماری بیٹیاں بہنیں یہ خیال کرتی ہیں ہمارا شوہر بھی ایسا ہو، بھائی یہ خیال کرتے ہیں ہماری بیوی بھی۔ پھر ایک لڑکا ہے وہ کبھی ماں کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ دکھاتا ہے، وہ حصہ دکھاتا ہے اور کہتے ہیں آج میری ماں دی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ساڈا پنجابی کلچر پروموٹ کر رہے ہیں، ساڑی پنجابی ماں بولی دی اے بڑی پذیرائی کر رہے ہیں۔ میں دسو خدا دا واسطہ جی اے پنجابی بولی دا کلچر ہے،
یہ ساری ثقافت ہے, یہ ساری تہذیب ہے, یہ سارا تمدن ہے, یہ ساری اخلاقیات نے. اسلام ایک طرف رکھو. میں دسو جب بھی ہمارے آباء و اجداد ہمیں یہ تعلیم تربیت دے کر گئے تھے, ہمارے گھروں میں ہمارے کزن بھی داخل بولیں ہو سکتے تھے. ہماری بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے وہ مختص ہوتا تھا کہ وہاں ہمارے رشتہ دار خونی غیر محرم جا منگنی, یہ ہمارا کلچر تھی. ہاتھ میں ہاتھ دینا. ارے بھائی شادی کی رات جا کر دولہا دیکھتا تھا کہ میری دلہن کیسی ہے, موٹی ہے, پتلی ہے, کالی ہے, گوری ہے, لمبی ہے, ناٹی ہے. یہ تو شادی کے بعد پتہ چلتا تھا. اور آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم تو ایک ایک چیز کی پہلے منتھ کے سٹارٹ سے لے کر پریگننسی اور ڈیلیوری تک کے سارے معاملات کیش کرواتے ہیں, کیش کروا رہے ہوتے ہیں اور اسے اپنا کلچر بتاتے ہیں. یہ ہمارا کلچر ہے, یہ اس خطے کی روایات ہیں. نہیں, خدا کی عزت کی قسم, اللہ اور اس کے رسول نے سختی کے ساتھ ان چیزوں کی نہ صرف ممانعت کی, مذمت کی, بلکہ ہم پر یہ ذمہ داری عائد کرتے ہوئے ہمیں فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے منع کیا. یہ فیملی ویلاگنگ کا کلچر ہم میں راسخ کر کے ہماری زندگیوں کو اجیرن بنایا جا رہا ہے, ہماری نسلوں کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے, پر کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار. سامعین محتشم, اب آپ میں سے کوئی بندہ خیال کرے کہ مولانا صاحب اتنی لمبی لمبی تقریر آپ نے کر دی جذباتی انداز میں, او بھائی ہمارے بچے بڑے سمجھدار ہیں, ہماری بیٹی کو سارا پتہ ہے, ہمارا بھائی ساری باتیں جانتا ہے, بھائی میرے موبائل کا مسئلہ ہو وہ 1 سیکنڈ میں حل کر دیتا ہے, اسے سب کچھ پتہ ہے, وہ اپنے اچھے برے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے, وہ بڑا سمجھدار ہے. سنیں, اللہ نے اسے سری گمراہی قرار دیا. اس کانسیپٹ کو ہماری بربادی اور عاقبت میں اس کے حضور نامرادی قرار دیا. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, قو انفسکم واہلیکم نارا, خود بھی جہنم سے بچو, اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچاؤ. آقا کریم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک راعی ہے, اپنی رعیت کے بارے اللہ کے حضور جواب دہ ہے. حکمران رعایا کے بارے, عورت شوہر اور گھر والوں کے بارے, بچوں کے بارے, اور مرد اپنے اہل خانہ کے بارے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. اس لیے اس حکمت اور اللہ کے اس عطا کردہ حکم اور آقا کی تعلیمات کے رہنما اصول کے پیش نظر ہم میں سے ہر ایک پر بطور معلم, بطور استاذ, بطور مدرس, بطور مبلغ, بطور واعظ, بطور واعظہ, بطور ناصح, بطور ناصحہ, ہم سب پر بطور والدین, بہن, بھائی کے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا, خود بھی جہنم سے بچیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بیٹی اپنی ماں کا گریبان پکڑے اور کہے, ماں تجھے سب پتا تھا, تو جانتی تھی کہ میں اپنے بند کمرے کے بسترے کے اندر کیا کر رہی تھی. بیٹا کہے, باپ تجھے خبر تھی میں اپنے بسترے میں کیا کرتا تھا, میں کس کس سطح کے گناہ میں ملوث تھا, تو سب جانتا تھا لیکن تو نے مجھے نہیں روکا. دیکھ آج میں تیری وجہ سے جہنم میں ہوں, تو تو آیا ہی آیا ہے, لیکن میں صرف تیری وجہ سے یہاں لایا گیا. ہم میں سے کتنے ہیں جو محاسبہ کرتے ہیں, کتنے ہیں جنہیں بہن بیٹیوں کے, بھائیوں کے, بچوں کے موبائل کے پاسورڈز پتہ ہیں, کتنے ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ جب رات میرا بھائی, میرا بیٹا, میری بہن, میری بیٹی بستر پر جاتی ہے وہ شیخ الاسلام کا خطاب سنتی ہے یا ویب سیریز اور ولگر کانٹینٹ دیکھ رہی ہوتی ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ نگرانی رکھتے ہیں اللہ کے حکم اور آقا کی تعلیم کے بعد کہ ہماری بچی بچہ جب بستر پر جاتے ہیں وہ قبلہ حضور کی کوئی ریل سن رہے ہیں یا کوئی ولگر میم دیکھ رہے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں, یہ پرینکس دیکھ رہے ہیں, کوئی اور دنیا کی فحاشی کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, یا سیدی شیخ الاسلام کا علمی, فکری, روحانی, وجدانی خطاب سن رہے ہیں. نہیں, ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پاسورڈ ایک اچھی چیز ہے, دو چوری چکاری کے معاملات رکھنا چاہیے, لیکن یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ پاسورڈز کے ہوتے ہوئے ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں. پھر ایک وقت آتا ہے بچہ, ماں اپنی بیٹی کو دنیا کی ساری بیٹیوں سے پارسا سمجھتی ہے, ایک وقت آتا ہے کہ بیٹی گھر سے بھاگ جاتی ہے, پھر ماں رلتی ہے, تو نے تو میرا دوپٹہ اتروا دیا. باپ کہتا ہے تو نے تو میرے پگڑی کو نیلام کر دیا. پھر بیٹا کسی کی عزت کو اپنے گھر لے کر آتا ہے, باپ کہتا ہے تو نے تو میری عزت کو نیلام کر کے رکھا. قو انفسکم واہلیکم نارا, آج ہمیں یہ حساب کرنے کی ضرورت ہے.
یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ تعلیم اپنے بچوں کو دینے کی ضرورت ہے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے نفس کو تولو قبل اس کے کہ تمہیں تولا جائے۔